کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں تو خجالت، شرمندگی اور ندامت سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ 12 ربیع الاول اور اپنی زندگی میں محبت رسول کے تقاضوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم بڑے ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، ہماری زندگیاں جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارے پیار محبت جس شخصیت کے ساتھ جڑا ہے، آج اس شخصیت کے حوالے سے، محسن انسانیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، جشن عید المیلاد النبی کے حوالے سے، اور محبت رسول اور اس کے تقاضے جو ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، عید میلاد النبی آپ کو مبارک ہو۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آج ہمارے لیے خوش قسمتی کا دن ہے کہ آج ہم اس دن کے حوالے سے اکٹھے ہیں اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اس موقع پہ۔ اچھا عرفان صاحب، محبت رسول اور اس کے تقاضے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بشارت بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اس شخص کا ایمان ہی نہیں، اور یہ مفہوم ہے۔ تو اس شخص کے ایمان کا کیا تذکرہ کہ جس کو کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارا ایمان، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور ان کے بارے میں مجھے ایک بڑا خوبصورت حضرت اقبال کا شعر یاد آ گیا۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں تو خجالت، شرمندگی اور ندامت سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ تو یہ تو محبت رسول کے تقاضے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو بڑا ہر کسی کو وہ یاد ہے، لیکن اس پروگرام کے حوالے سے، اس گفتگو کے حوالے سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یقیناً نبی پاک کا ذکر جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں ہماری زندگی میں۔ درود پاک کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ درود پاک کا اثر اور درود پاک کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بشارت بھائی، درود پاک یہ وہ ایک خاص عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور کیا خوبصورت عمل ہے یہ درود پاک کا ورد کرنا، اس کو اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔
کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کریم بھی کر رہے ہیں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اور اللہ کریم قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کو انسان اور رب دونوں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و پاک کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا اور مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز ہمیں ہمارا نام لے کر پکاریں گے، اور ہم حیران ہوں گے اور آپ سرکار سے سوال پوچھیں گے، سرکار کیا آپ ہمارا نام جانتے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں درود پڑھا کرتے تھے، تمہارے اور تمہارے والدین کے نام کے ساتھ تحفتاً یہ درود مجھ تک بھیجا جاتا تھا، مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ تو اتنی خوبصورت عبادت جو اللہ بھی کرتا ہے، جو فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا ورد اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم انسانوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والو تم بھی۔ اور پھر جب ہم درود پڑھتے ہیں، اگر اس کے الفاظ کو ہم نظر میں رکھیں، اللہ نے کہا تم پڑھو، ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم سے ہماری زبان اس قابل نہیں، ہمارے الفاظ اس قابل نہیں، ہم کس طرح سے اس پاک ہستی کی ذات میں قصیدہ محبت پڑھیں، تو پھر اللہ نے ہمیں درود سکھایا۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج، اللہ نے کہا تم بھیجو۔ ہم نے حدیث مبارکہ کے الفاظ اور وہ درود پاک جس کا ذکر نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ جی آپ درود بھیجیں، آپ نبی پاک پر اور آپ کی آل پر اس طرح سے درود بھیجیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے بھیجا اور ان کی آل پر بھیجا۔ پھر ہم نے یہ کہا اللہم بارک علی محمد، اے اللہ جی برکت نازل فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اس طرح سے کہ جس طرح آپ نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ تو اتنی خوبصورت عبادت، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ تمام سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ جی عرفان صاحب، درود پڑھنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور انسان بڑا مگن ہو کے اس درود کو پڑھتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ درود آپ نے پڑھا اور اس کا جواب کیسے آتا ہے؟ بشارت بھائی، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب درود پڑھتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھو جواب ادھر سے آیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، جب میں درود پاک پڑھتا ہوں، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ محبت پیش کرتا ہوں، از خجالت آب می گردد وجود، میرا وجود شرمندگی ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ مجھے ابرار الحق کی وہ نظم یاد آ گئی جس میں وہ اپنا سفر بیان کرتے ہیں کہ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس گلی میں تھا، وہ مدینہ مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آنے والے دور کا ہے امتی ہے مگر سیاہ کار، ہند سے ہے حضور ہے مگر گنہگار، آپ نے فرمایا روکنا نہیں، اور طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا، وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ تصور عدالت نبی کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں، اور خدا نخواستہ مجھے حضرت اقبال کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا فقیر بندہ، اے اللہ تو میرا حساب نہ لینا،
اور اگر حساب لینا بڑا ضروری ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے چھپا کر لینا، ان کے سامنے مجھ سے حساب نہیں دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا، میں غلطیوں کا منبع، اور میں جب وہاں پر پیش ہوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا حال ہوگا کہ وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ شفاعت ضرور کریں گے، لیکن میں اپنے آپ کو بھی تو ایویلیویٹ کروں کہ میں نے ان کے سامنے جانا ہے، میں نے ان کا امتی بن کے جانا ہے، تو اس لیے مجھے اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ جی عرفان صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پورے انسانوں کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں۔ تو آج ان کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس کو منانا اور کس طریقے سے منانا؟ بشارت بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، آپ کا ہر دھیان ہر لمحہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ضرور منانا چاہیے۔ اور میں نے اپنے ایک دوست نے میرے سے تھوڑے دن پہلے بات کی اور میں بڑا محبت میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل کردا ہے اس دفعہ جڑی ہے نا 12 ربیع الاول اس طرح منائیے کہ اسی پتہ کی ونڈیے۔ میں کہا کی ونڈیے؟ کہندا اسی معافی ونڈیے، اسی لوکاں نوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دئیے اور اپنا اے عمل لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ٹر جائیے کہ سرکار جی اے کم میں تواڈے واسطے کیتا۔ تو 12 ربیع الاول منانے کا یا محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اعمال شامل کریں جو اعمال ہمارے معاشروں میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ فتح مکہ کا دن، اور فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سواری پر کوہان تک آپ کا سر لگ رہا ہے، آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کی آل کو تکلیفیں دی، آپ پر اونٹ کی اوجری رکھی ہے، آپ کو طائف کی بستی میں پتھر مارے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچے، ان سب کو معاف کیا۔ اور آپ جانتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آنے والی زندگی میں بھی آپ کو تکلیفیں دینی، ان سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ اچھا عرفان صاحب، محبت رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور شاید ذکر ادھورا رہ جائے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل کا ذکر نہ کریں، تو محبت آل رسول کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بشارت بھائی، ہم نے درود پاک پڑھا ہے اور ہم نے درود پاک پہ کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ پھر ہم نے کہا کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما نبی پاک کر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر محبتیں برکتیں نازل فرمائی۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر نبی کا ذکر ہے، اور جہاں پر نبی کا ذکر ہے وہاں پر آل رسول کا ذکر ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ بہرحال 12 ربیع الاول اور اپنی زندگی میں محبت رسول کے تقاضوں میں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا چاہیے، اور جن کی آپ نے تلقین فرمائی ہے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آج سے ہی داخل کر لیں اور کوئی ایک اپنے اندر کی غلطی کو باہر نکال دیں. یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں. جی بہت شکریہ جناب عرفان اشرف صاحب. ناظرین ہم بات کر رہے تھے محبت رسول کی درود پاک کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عرفان اشرف صاحب. یقیناً آج کا دن بہت زیادہ خوشی منانے کا دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. آئیے سب مل کے ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جشن کو منائیں. اور میری طرف سے، عرفان صاحب کی طرف سے، GFPP کی طرف سے سب کو عید الميلاد النبی مبارک ہو. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی. فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں.